اس کے نظام میں کسی کی مداخلت نہیں۔ تو فرما دیجئے میرے حبیب یہ میرا منصب جلیلہ نہیں ہے، میں اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ وہ چاہے تو میرے بھی موتیوں کو شرما دینے والے دندان مبارک ٹوٹ سکتے ہیں، وہ چاہے تو میرا رخ انور جو چاند کو شرمندہ کر دیتا تھا وہ بھی زخمی ہو سکتا، یہ اس کے اختیار میں۔ وہ چاہے تو میرے قریب ترین محبوب خادموں کو شہید کرا سکتا ہے، میرے عظیم تر چچا حمزہ کو شہید کرا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو مکہ فتح کرا سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو مکے والے مدینہ منورہ آ کر 70 اکابر صحابہ کو شہید کر دے، اور وہ چاہے تو مکے والے جب صحابہ مکہ پہنچے تو انہیں تلوار اٹھانے کی جرأت نہ ہو اور بغیر لڑے شہر حوالے کر دے۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ وہ چاہے تو مجھے نقصان نہ ہونے دے، نہیں ہوتا، وہ چاہے مجھے فتح دلاتا جائے۔ اس نے اس ہستی کو ایک گمنام گوشے زمین میں صحراؤں کے درمیان بدوؤں کے ملک میں پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ وسائل نہیں تھے، ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، ٹیلی فون، تار، ڈاک کا نظام نہیں تھا، لیکن آپ کا پیغام چند برسوں میں روئے زمین پر پھیلا دیا۔ 23 برس میں قرآن کریم مکمل ہوا تو 23 برس میں پورے جزیرہ نمائے عرب پر اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، اور پوری دنیا کے حکمرانوں میں سے اکثر کو حضور کے نامہ گرامی دعوت اسلام کے لیے پہنچ چکی تھی، اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے ابتدائی 23 برسوں میں ایک ایسی بڑی اسلامی ریاست بن چکی تھی جس کی سرحدیں افریقہ سے سائبیریا تک اور چین سے ہسپانیہ تک تھی۔ تاریخ عالم میں اتنی بڑی سلطنت پھر کسی نے نہیں دیکھی۔ تو کیا اس سلطنت کا پیغام کہیں پہنچنے سے رہ گیا ہوگا؟ یعنی حضور کا پیغام اللہ نے اس طرح سے پہنچا، اور آج تک قرآن کریم وہی الفاظ جو حضور نے درج کروائے، ارشاد فرمائے، زبان حق ترجمان سے، زبان وحی ترجمان سے جو ادا ہوئے، وہی بہو قرآن کریم آج پوری دنیا پر پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے۔ اور قرآن کی شرح حدیث پاک جو ارشادات نبوی ہیں، 15ویں صدی کا ربع بھی گزر گیا، دنیا کی ساری کافر طاقتیں زور لگا چکی کہ جھوٹی حدیثیں گھڑیں، جھوٹا مفہوم حدیثوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں، لیکن علماء حق سے اللہ نے ایسی خدمت لی کہ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے انہوں نے 17 علوم ایجاد کی۔ 17 فنون مسلمانوں کے 17 علوم ایسے ہیں جو حدیث کی پرکھ کے لیے ہیں، اور وہ شخص کسی حدیث کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کی بات کر سکتا ہے جسے ان 17 علوم پر عبور ہو۔ اور ان 17 میں ایک عجیب علم ہے اسماء الرجال،
الف سے یا تک جتنے لوگوں نے حدیث بیان کی ہے، جس حرف سے اس کا نام شروع ہوتا ہے وہ ترتیب دے دے گی اسماء الرجال میں. ہر شخص کے بارے بتا دیا گیا ہے کہ یہ شخص مزاجن کیسا تھا، یہ نیک سیرت تھا، یہ سچ بولتا تھا، یہ سچی بات کرتا تھا، اس نے جو حدیث بیان کی قابل اعتبار ہے، یہ آدمی نیک تھا لیکن اس کا حافظہ مضبوط نہیں تھا، اس کی بیان کردہ حدیث پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، شاید یہ بھول گیا، اور یہ عملاً اچھا انسان نہیں تھا، اس نے شاید حدیثیں گھڑی. اس حد تک مسلمانوں سے اللہ نے علماء حق سے کام لیا اور انہوں نے حدیث کی حفاظت کا حق ادا کر دیا. اور آج 15ویں صدی میں بھی جو خلوص سے تلاش کرنا چاہے اسے قرآن بھی صحیح مل جاتا ہے اور حدیث کا مفہوم بھی صحیح مل جاتا ہے.